کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش اپنے خواب کے اندر، رسول نے خود فرمایا جو مجھے بند آنکھوں سے دیکھے وہ مجھے کھلی آنکھوں سے بھی دیکھے گا، یہ یاد رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کیسا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں آپ کو پھر خواب کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ ہم ہر روز ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی جلال کی وجہ سے کہ اپنی آنکھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف لگا سکے، کیونکہ فرماتے ہیں دو طرح کا حسن ہوتا ہے۔ ایک میٹھا حسن یہ ہے کہ آپ جس کو دیکھیں دیکھتے ہی رہیں۔ ایک ہے نمکین حسن، جس کو دیکھے اور دیکھنے کی بندہ تاب نہ لا سکے اور آنکھیں نیچے جھکا لے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ میٹھا تھا کہ جب ان کو سیب کاٹتے ہوئے خواتین نے دیکھا تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو پتہ نہیں لگا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس طرح نمکین تھا کہ کوئی بھی چہرے کی طرف آنکھ اٹھاتا تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَأَنَا أَمْلَهُ وَأَخِي يُوسف أَصْبَحَ، کہ میرا حسن نمکین ہے، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حسن کا معیار یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا، میرے دل نے ارادہ کیا کہ میں رسول کی زیارت کروں، پورا دن محفل میں بیٹھا رہا، ہمت نہیں ہوئی۔ اب ہمت کی کہ آنکھوں کو اٹھاؤں دیکھوں، لیکن معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکل رہے ہیں۔ دل نے ہمت باندھی کہ جب رسول سواری پر ہوں گے، جب اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوں گے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، تو ایک دم میں نظریں اٹھا کر رسول کو دیکھ لوں گا۔ ایک تو ڈر یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی کو دیکھیں وہ آپ کو دیکھ لے، تو انہیں کیسے نہیں میں رسول کو دیکھوں، رسول کی آنکھیں مجھے دیکھے، میں اس کی تاب لا پاؤں نہ لا پاؤں۔ وہ جب اپنی سواری پر ہوں گے، اپنے سفر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو میں نظروں سے دیکھ لوں گا۔ صحابی فرماتے ہیں وہ گھوڑے پر موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھ اٹھائی، میری نظر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر پڑی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اوپر اٹھ کر کیا دیکھنا تھا، آج تک میرے ذہن سے ان تلووں کا خمار نہیں گیا، اور میں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا کہ وہ میں نے کہا جس کی تلویں اتنی شاندار ہوں، وہ اتنی سوڑی ہوں، ان کا چہرہ کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب خواب میں آنا، اب دیکھیں نا عمر بھائی، ہم اتنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، کبھی یہ خواہش، یہ تمنا ہمارے دل کے اندر آئی کیوں نہیں؟ اور رسول نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین جانو کہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ ابلیس کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو فرمانا رسول کو دیکھنا ہی ہے۔ ہمارے استاد اس کی ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دیتے تھے، فرماتے ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنی ہے، دل کی کانوں سے سنیے گا، مجھے رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بزرگ نے کہا ایسا کرو کہ 3 دن پیاسے رہو، 3 دن پیاسے رہنے کے بعد تمہیں رسول کی زیارت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کوئی وظیفہ ہوگا، تو وہ 3 دن پیاسے رہے۔ جب چوتھے دن آئے تو بزرگ نے پوچھا یہ بتاؤ خواب میں کیا دکھا؟ انہوں نے کہا خواب میں مجھے کبھی دریا دکھا، کبھی سمندر دکھا، کبھی مجھے بڑی بڑی آبشاریں دکھی۔ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ 3 دن سے تم پیاسے تھے، پیاس کی شدت تمہارے ذہن پر اس طرح حاوی ہو گئی کہ تمہیں 3 دن لگاتار پانی دکھتا رہا مختلف صورتوں میں۔ خدا کی قسم جب اس طرح کی تڑپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لے آؤ گے تو تمہیں ضرور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اصل ہے کہ ہم میں وہ تڑپ ہی نہیں ہے، وہ طلب ہی نہیں ہے۔ جب طلب ہوگی نا، جب بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب دل سے بات نکلے گی نا عمر بھائی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت، اقبال فرماتے ہیں، اقبال کا بڑا حسین جملہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے میدان حشر کا خوف نہیں ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اقبال اس دن سے ڈرتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے انا لہا آؤ، میری طرف آؤ۔ اقبال اس سٹیج میں ہوگا کہ رسول کی زیارت کے لیے جا سکے، کہیں یہ کہہ کے نہ دھتکار دے تو دنیا میں کسی اور کو پکارتا رہا، تیرا رول ماڈل تو کوئی اور تھا، تو کسی اور کی شانیں پڑھتا رہا ہے، تو کسی اور کی پیروی کرتا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں تو حشر میں ان کا سامنا چاہتا ہوں کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے، ان کے سامنے جب حاضر ہوں تو رسول فرمائے ہاں یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اور غلام کو بتانا نہیں پڑتا، غلام دکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں غلامی کرے گا قیامت کے دن بھی غلامی کرے گا۔ اور آخری بات یہ بات کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں تو 3 سوال ہیں قبر کے، اور تینوں سوال پیپر آؤٹ ہے۔ فرمایا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پوچھا جائے گا قبر میں یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، یہ بتاؤ کہ جو اس شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اب اس پہ ایک روایت سنیے گا کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ عمر وہ بتاؤ کیسا دن ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سا دن؟ کہا کہ جب بڑے بڑے ناخن والے
اور قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کا اور میرا تعلق ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نام یا عمر ایسا ہی ہوگا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھائے جائیں گے تو دائیں ہاتھ پر ابو بکر، بائیں ہاتھ پر عمر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ آنے دیں، سامنے فرشتے ہوں گے تو ادھر عمر ہوگا۔ پھر عبداللہ بن عمر کے خواب میں جب حضرت عمر آتے ہیں تو بیٹے ہیں، پوچھتے ہیں ابا جان بڑا تگڑا چیلنج ہوا تھا، فرشتے آئیں گے اور کیا ہوا؟ فرمایا ہاں رسول نے صحیح فرمایا تھا، فرشتے آئے تھے لمبے لمبے ناخن والے، بڑے بڑے بالوں والے، آ کر پوچھا من ربکا، عمر یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا من ربکما، عمر سے پوچھنے والے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں من ھذا الذی، یہ کون ہے؟ کہا ھذا خلیفۃ الخلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں جانتے یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے؟ فرمایا پھر آگے سوالات کیسے، پھر آگے پریشانیاں کیسی؟ تو اس بات سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس بات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے جس کا دنیا میں رسول سے تعلق جڑ جائے وہ قیامت تک پھر میرے رسول ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ حضرت عمر کی شخصیت دیکھیں تو وادی تہامہ سے گزرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا یہی پہاڑی تھی، میرے باپ خطاب نے کہا عمر 7 اونٹ لائن پر لگا دے، مجھے اس رب جلال کی قسم مجھ سے 7 اونٹ لائن پر نہ لگے۔ آج وہ دور ہے کہ عمر جس سمت دیکھتا ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے، شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے۔ آج وہ دور ہے کہ عمر چٹھی بیچتا ہے، وادی فرات آ جاتی ہے۔ آج وہ دور ہے کہ عمر زمین پہ کوڑا مارتا ہے تو زمین ساکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ بہاریں کیسی ہیں؟ یہ بہاریں ایسی ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کامیاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لے، اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اور رسول ایسے ہیں نہ دنیا میں دامن چھوڑتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے ہیں، نہ آخرت میں چھوڑتے ہیں، اور جب تک انسان کو جنت میں نہ پہنچا دیں تب تک بازو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اپنے بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ کامیاب ہو جائیں۔ سعد بھائی تھینک یو سو مچ۔ سعد بھائی